الرحيم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ ترجمہ آیت، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑ رہے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو کیوں نازل کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے وحی ہونے پر یعنی اس بات پر کہ یہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس پر دلیل دی تھی۔ فرمایا تھا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے یہ ہم نے اتاری ہے، انزلناہ اس کو ہم نے اتارا ہے، مبارکن بابرکت کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ بس اس کی اتباع کرو، واتقوا ڈرو اللہ رب العزت سے، لعلکم ترحمون شاید کہ تم رحمت پاؤ۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، پہلی حکمت کہ قرآن مجید کو ہم نے کیوں نازل کیا، فرمایا کہ تمہیں کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو کہ جی قرآن مجید سے پہلے اللہ رب العزت نے جو دو کتابیں نازل کی تھی وہ یا تو یہودیوں پر نازل کی تھی یا اپنا نصارہ پر نازل کی تھی، تورات اور انجیل، ہم پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ جو دو کتابیں تھیں وہ ان پر نازل کی تھی اور اس کتاب کو ہم پڑھ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہیں تھی۔ کتاب ان پر نازل ہوئی، سوال ہم سے کیا جا رہا ہے کہ تم ہدایت پر کیوں نہیں آئے، تم نے اچھے اعمال کیوں نہیں کیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر بھی قرآن مجید کو نازل کر دیا کہ کل یہ نہ کہو کہ ہمارے پر تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ہمارے سامنے کوئی روشن دلیل نہیں آئی، کوئی واضح دلیل نہیں آئی کہ ہم اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتے، ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب نازل ہوئی تھی، وہ دو کتابیں ہم پڑھ نہیں سکتے تھے۔ پہلی حکمت یہ بیان کی۔ دوسری حکمت فرمایا کہ تم یہ بات بھی نہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب اللہ نازل کر دیتے تو ہم ان دو گروہوں سے یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پر نظر آتے۔ اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے کتاب نازل کر دی، اب ہدایت پر آ کر دکھاؤ۔ یہ نہ کہنا کل کہ جی ہمارے پر تو کتاب آئی نہیں، اگر ہمارے پر کتاب آتی تو ہم ان دو گروہوں سے آگے نظر آتے، ہدایت میں، اعمال میں ہم ان دو گروہوں سے آگے آپ لوگوں کو نظر آتے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب تمہارے پر نازل کر دی ہے، اب عمل کر کے دکھاؤ، اب ان دو گروہوں سے آگے بڑھ کر دکھاؤ، کل تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل آئی نہیں ہے۔ فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب، قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ لئن تقولوا تاکہ تم یہ بات نہ کہہ سکو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا کہ بے شک سوائے اس کے نہیں نازل کی کتاب علی طائفتین دو گروہوں پر، یہود و نصارہ پر، من قبلنا ہم سے پہلے، اور وہ جو دو کتابیں نازل کی وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ان دو کتابوں کے پڑھنے سے ہم غافل تھے، ہم پڑھ نہیں سکتے تھے۔ دوسری حکمت او تقولوا لو انا انزل الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کر دی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر نظر آتے۔
اللہ نے فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، لو اب تمہارے پاس قرآن مجید آ گیا ہے، تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدا اور ہدایت ہے ساروں کے لیے، ورحمۃ اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھٹلاتا ہے اللہ رب العزت کی آیات کو، وصدف عنہا اور اس سے منہ موڑتا ہے، سنجزی الذین یصرفون عن آیاتنا، اللہ نے فرمایا عن قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا، ان کے لیے برا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، بما کانوا یصرفون، کیوں دیں گے عذاب؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے منہ موڑا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید نازل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک جو بہانہ تھا، ہم کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی جو آیاتیں نہیں آئی، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات نہیں آئے کہ ہم ان کے مطابق عمل کر سکیں، سارے دروازے بند کر دیے، ہمارے سامنے روشن دلیل موجود ہے، روشن کتاب موجود ہے، اب زندگی ہم نے گزارنی ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں ایک ایک حکم کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ زندگی میں تم نے خوشی کس طرح گزارنی ہے، غمی کس طرح گزارنی ہے، ہاں جی نجی زندگی کس طرح گزارنی ہے، مجلس کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، عام محفلیں کس طرح گزارنی ہے، تم سربراہ بنو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنی افرادی زندگی کو کس طرح گزارنی ہے، کاروبار کی لائن ہے کس، ہر لمحے کی کیا نام ہے ہمارے سامنے اس نے سبق کھول کر واضح کر دیا ہے کہ اب تمہارے سامنے ہر چیز کا راستہ واضح ہے، اس کے مطابق دارو کہ کل تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔